بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شعیب اور اس کے بزرگ ساتھیوں کے پاس کچھ اسلحہ وغیرہ موجود ہے، چارلس نے دریافت کیا۔ ادیڑ عمر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ماؤزر اور ٹی ٹی تو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن سردار نے ابھی تک ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ انہیں شاید آپ کا انتظار ہے۔ شہری حدود سے نکلنے کے بعد تو چھوٹے سے ٹرک سے مشابہ وہ پک اپ طوفانی رفتار سے دوڑنے لگی اور 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے بہت ہی کم وقت میں طے کر لیا۔ اس دوران میں نے کئی بار گردن گھما کر پیچھے دیکھا، اکا دکا گاڑیاں نظر آئیں، لیکن کسی پر مجھے یہ شبہ نہ ہو سکا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ آخر کار وہ جنگل نظر آ ہی گیا جو ہم نے اس سے پہلے بھی شعیب کے گاؤں جاتے وقت دور دور سے دیکھا تھا۔ جنگل ہائی وے سے بہت ہٹ کر تھا۔ پک اپ کچے میں اتر گئی اور ناہموار میدانی علاقوں میں ہچکولے کھاتی جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جس طرف سے ہم جنگل کے قریب پہنچے اس طرف درخت گنجان نہیں تھے، لیکن پک اپ اس طرف سے جنگل میں داخل نہیں ہوئی بلکہ درختوں کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، کافی طویل چکر کاٹ کر آخر ہم جنگل کے اس طرف آ پہنچے جدھر سے ہائی وے نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرف سے پک اپ جنگل میں داخل ہوئی اور بمشکل 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئی، کیونکہ آگے درخت بھی گنجان تھے اور راستہ بھی نہایت ناہموار تھا۔ وہ پہاڑی سا علاقہ معلوم ہوتا تھا جسے جنگل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جگہ جگہ مٹی کے بڑے بڑے تودے نظر آ رہے تھے۔ نوجوان نے انجن کا سوئچ آف کرتے ہوئے کہا، یہاں سے ہمیں پیدل آگے چلنا پڑے گا۔ اس نے پک اپ درختوں کے جھنڈ میں ایک ایسے مقام پر روکی تھی جہاں وہ تقریباً گیراج ہی کی طرح محفوظ تھی۔ ہم گاڑی سے اتر آئے اور تینوں نے اپنے مشین پسٹل نکال لیے۔ نوجوان نے بڑی احتیاط سے گاڑی کے شیشے چڑھا کر اسے مقفل کیا اور ہم ان دونوں کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے۔ جنگل میں بلا کا سناٹا تھا۔ یہاں کے پرندے بھی بڑے امن پسند معلوم ہوتے تھے، کہیں سے ان کی چوں چاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہمارے جوتوں تلے خشک پتے یا ٹوٹی ٹہنیاں چرچراتی تھیں تو ان کی آواز بھی بلند معلوم ہوتی تھی، گو کہ ہم بہت تیزی سے دائیں بائیں مڑتے جا رہے تھے، لیکن میں راستہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ان دونوں قبائلیوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن تو نہیں تھے، لیکن ہم کسی قسم کی دھوکہ بازی یا اچانک کچھ لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں کے بارے میں ہمیں ایک بات خاصی تسلی بخش لگی تھی کہ انہوں نے کسی بھی بہانے سے ہمیں غیر مسلح کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی ہمارے ہتھیاروں پر کوئی خاص توجہ دی تھی۔ خود انہوں نے ابھی تک کوئی گن وغیرہ نہیں نکالی تھی۔ ان کے انداز و اعتبار تو دوستوں والے ہی تھے۔ ہم تینوں ان کے پیچھے پیچھے شانہ بشانہ چل رہے تھے اور بیک وقت چاروں طرف نظر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک طرف سے ایک شخص ایک تگڑے سے گدھے کو ہانکتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ وہ گدھا کیا، تقریباً گھوڑا ہی تھا۔ اس پر لمبی سی ایک بوری لدی ہوئی تھی۔ کیتھرین نے اسے نشانے پر لے لیا تھا، لیکن وہ گویا دنیا سے بے نیاز ٹک ٹک کرتا ایک ٹیڑھی میڑھی چھڑی سے اپنے گدھے کو ہانکتا چلا آ رہا تھا۔ وہ کوئی مفلوق الحال سا ترک دہقان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر مختصر سی داڑھی تھی، چہرہ پسینے اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، سر پر مختصر سی پگڑی تھی۔ عربوں جیسا اس کا ڈھیلا ڈالا لبادہ بھی میلا اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہنگم سے جوتے خاصی شکستہ حالت میں تھے اور اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن کمر شاید افلاس کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے دائیں طرف سے درختوں کے درمیان سے نمودار ہوا تھا اور کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے درختوں ہی کے درمیان زگ زیگ کے سے انداز میں اسی طرف جا رہا تھا جدھر ہم جا رہے تھے۔ اس نے صرف ایک بار متجسس سی نظروں سے ہماری طرف دیکھا، لیکن دوسرے لمحے دوبارہ منہ پھیر کر اس طرح اپنے گدھے کے پیچھے لنگڑاتا ہوا چلنے لگا جیسے اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ قدرے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا گدھا آگے آگے چل رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ شاید گدھا اس کی رہنمائی کر رہا تھا
یہ کچھ ایسی حیرت کی بات بھی نہیں تھی۔ اس دنیا میں بہت سے گدھوں نے بے شمار انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ گدھا 4 ٹانگوں والا تھا۔ محسوس یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے پیچھے آنے والے کو منزل تک پہنچا ہی دے گا، کیونکہ وہ راستے سے واقف معلوم ہوتا تھا۔ وہ گردن جھکائے دانشورانہ خاموشی اور سنجیدگی سے چلا جا رہا تھا۔ وہ دنیا سے بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ ہماری رہنمائی کرنے والے قبائلیوں نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ ہم گدھے والے کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں اور الجھن سے اسی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ کیتھرین کے پسٹل کا رخ تو بدستور اسی کی طرف تھا۔ ادھیڑ عمر قبائلی چلتے چلتے ہی ہماری طرف مڑتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک نیم پاگل سا آدمی ہے، جنگل میں ہی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، بالکل بے ضرر سا شخص ہے۔ کیتھرین نے مشین پسٹل کا رخ زمین کی طرف کر لیا، لیکن ہم اب بھی چاروں طرف دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہی ہماری غلطی تھی۔ ہم ہر طرف دیکھ رہے تھے سوائے اس طرف کے جدھر دیکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا، یعنی نیچے کی طرف۔ ہم درختوں کی گھنی شاخوں تک کا جائزہ لیتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن ہم نے زمین کی طرف دیکھنا زیادہ ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اگر دیکھا بھی تھا تو راستے میں زیادہ تر ہمیں خشک پتے، ٹوٹی ہوئی چھوٹی موٹی ٹہنیاں اور گھاس پھوس ہی نظر آیا تھا۔ وہاں بھی ہمیں اپنے جوتوں تلے انہی چیزوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، جہاں ہم اچانک ہی گویا سڑک سے نیچے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی بدحواس سا ہو گیا اور فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بہت ہی زوردار سا جھٹکا لگا تھا اور ہم یکدم ہی اندھیرے میں اتر گئے تھے۔ پھر مجھے اپنے اوپر کیتھرین کے لطیف وجود کا احساس ہوا، لیکن اس وقت وہ بھی خاصی وزنی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے نیچے کوئی کرا رہا تھا۔ وہ چارلس تھا جو میرے نیچے دب گیا تھا۔ میں نے اس پر سے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس دوران کیتھرین کا وزن خود بخود مجھ پر سے ہٹ گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہاں اتنا بھی اندھیرا نہیں تھا جتنا مجھے فوری طور پر محسوس ہوا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہم چلتے چلتے اچانک ہی کنویں سے مشابہ ایک گڑھے میں آن گرے تھے۔ وہ کافی گہرا گڑھا تھا، لیکن اس کا قطر یا گلائی زیادہ نہیں تھی۔ اسے بھی تقریباً جنگل کی بیشتر زمین کی طرح خشک پتوں اور گھاس پھوس سے ڈھانپا گیا تھا۔ اگر ہم زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے تو شاید تب بھی سمجھ نہ پاتے کہ ہمارے پاؤں کسی گڑھے پر پڑنے والے تھے۔ یہ بڑی پرانی ٹیکنیک تھی، پرانے شکاریوں کا حربہ تھا جو وہ خطرناک درندوں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بعض پرانے حربے نئے دور میں قطعی غیر متوقع لگتے ہیں، شاید اسی لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے دونوں قبائلی اس گڑھے میں نہیں گرے تھے۔ ذرا سوچنے پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کچھ ایسی حیرت کی بات بھی نہیں تھی۔ وہ یقیناً اس گڑھے کی موجودگی سے باخبر تھے اور اس سے بچ کر گزرے تھے۔ راستہ تنگ ہی تھا۔ ہم نے اگر انہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتے دیکھا بھی تھا تو اس سے یقیناً کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ہمارے حواس بحال ہوئے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم تینوں کے کھڑے ہونے کے بعد گڑھے میں ہمارے ارد گرد جگہ کم ہی بچی تھی۔ گڑھے کی تہہ میں سیلن تھی اور وہاں ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ گڑھا خالی ہی تھا، اس میں ہمارے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ہی البتہ کچھ گھاس پھوس اور خشک پتے ضرور اندر آ گرے تھے۔ حواس ٹھکانے آتے ہی ہم تینوں نے بیک وقت ایک دوسرے سے یہی پوچھا کہ کسی کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی۔ غنیمت تھا کہ تینوں کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹی موٹی چوٹوں کی اس وقت ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ ہتھیار ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے تھے جنہیں ہم نے فوراً اٹھایا اور گڑھے کے دانے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں ہمیں کوئی سر دکھائی نہ دیا۔ کسی نے اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ یقیناً اتنے احمق نہیں تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ گڑھے میں گرنے والوں کو اگر اب گڑھے کے دانے پر کوئی کھوپڑی نظر آئی تو وہ اس میں سے گولی بھی گزار سکتے تھے۔ غیر ارادی طور پر ہم تینوں بھی اس خشک کنویں کی دیوار سے چپک گئے۔ کوئی اوپر سے ہم پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کر سکتا تھا اور ہم نہایت بے بسی کی موت مر سکتے تھے۔ وہ گہرا گڑھا ہم تینوں کی اجتماعی قبر بن سکتا تھا۔
تاہم ایسا نہیں ہوا۔ اوپر سے ادیڑ عمر قبائلی کی آواز سنائی دی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، او ہو، بڑا افسوس ہوا، آپ لوگ گڑھے میں گر گئے۔ معلوم نہیں کس کمبخت نے یہاں یہ ٹریپ بنایا ہوا تھا۔ خیر، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ہم ابھی آپ کو نکالنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ انہیں یقیناً یہ توقع نہیں تھی کہ ہم ان کی اس مکارانہ معصومیت پر یقین کر سکتے تھے، لیکن وہ غالباً اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کردار ادا کیے جا رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اوپر سکوت چھا گیا۔ شاید وہ لوگ واقعی کہیں چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں ان کے منصوبے کا اگلا مرحلہ کیا تھا۔ مجھے اس گدھے والے کے بارے میں سوچ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ ہمیں گڑھے میں گرتے تو یقیناً اس نے بھی دیکھ لیا ہوگا، لیکن کیا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا؟ کیا وہ اسی طرح دنیا و جہان سے بے نیاز اپنے راستے پر بڑھتا چلا گیا تھا؟ اس سے یہ بھی بعید تو نہیں تھا کہ وہ کچھ عجیب ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے دونوں قبائلیوں نے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا ہو، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ میں اس کے بارے میں خواہ مخواہ خوش فہمی میں مبتلا رہا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیتھرین سرگوشی میں بولی۔ فوراً اس گڑھے سے نکلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ ہمیں چوہوں کی طرح قابو میں کرنے کا کوئی بندوبست کرنے گئے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ہمیں اس گڑھے سے نکلنا چاہیے، لیکن کیسے؟ کیتھرین بولی، گڑھا تقریباً 14-15 فٹ گہرا تھا۔ یہ کچھ اتنا زیادہ مشکل کام بھی نہیں۔ میں نے اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر چارلس، آپ میرے کندھوں پر اکڑوں سی حالت میں بیٹھ جائیے۔ جلدی کیجیے، مشین پسٹل وغیرہ لباس میں ہی چھپا لیجیے۔ آپ کو اٹھتے وقت دونوں ہاتھ کنویں کی دیوار پر ٹکانا پڑیں گے۔ چارلس نے میری ہدایت پر عمل کرنے میں خاصی پھرتی دکھائی اور میرے کندھوں پر چڑھ بیٹھا۔ تب میں نے کیتھرین سے کہا، تم اب اپنے پاپا کے کندھوں پر چڑھ جاؤ، لیکن گڑھے سے سار نکالتے وقت ذرا ہوشیار رہنا، کوئی گولی بھی تمہارا استقبال کر سکتی ہے۔ کیتھرین کسی بندر کی سی پھرتی سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بندریا کسی پھرتی سے باپ کے کندھوں پر چڑھ گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں بازیگروں جیسا طریقہ اختیار کرنا چاہتا تھا، جس سے کم از کم سب سے اوپر والا فرد کچھ کوشش کر کے نکل سکتا تھا۔ خصوصاً کیتھرین کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے لیے تو شاید گڑھے کے کناروں تک ہاتھ پہنچ جانا ہی کافی ثابت ہوتا۔ ان دونوں باپ بیٹی کا بوجھ کندھوں پر لیے میں اپنی ٹانگوں کی مضبوطی اور طاقت کو آزماتے ہوئے دھیرے دھیرے اٹھا۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میرے کھڑے ہونے کے بعد چارلس بھی ہمت کر کے دیوار پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کے لیے شاید اپنی سبک وجود بیٹی کا وزن بھی کافی تھا، تاہم یہ غنیمت تھا کہ اس نے توازن خراب نہیں ہونے دیا۔ اس کے کندھوں پر کیتھرین تو خاصی پھرتی سے کھڑی ہو گئی، اور اس کے لیے نہ صرف ہاتھ گڑھے سے باہر لے جانا بلکہ سر بھی نکال لینا آسان ثابت ہوا۔ تاہم اس نے میری ہدایت کے مطابق نہایت آہستگی سے سر نکال کر پہلے چاروں طرف دیکھا، پھر وہ سر نیچے جھکاتے ہوئے تیز سی سرگوشی میں بولی، فی الحال تو آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کا نام لے کر نکل جاؤ اور گڑھے کے کنارے پر لیٹ کر اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، پھر چارلس کو سمجھایا کہ اسے کیتھرین کا ہاتھ یا اس کی لٹکائی ہوئی کوئی چیز تھام کر کنویں کی دیوار پر پاؤں ٹکاتے ہوئے اوپر چڑھنا تھا، تاکہ کیتھرین کے لیے اسے باہر کھینچنا آسان ہو جائے۔ کنویں کی دیوار کچی اور ناہموار تھی، اس پر جگہ جگہ پاؤں مضبوطی سے ٹکایا جا سکتا تھا۔ کیتھرین ایک بار پھر بندریا کسی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گڑھے سے نکل گئی، اور اس کے بعد بھی خیریت ہی رہی۔ کوئی دھماکہ، کوئی چیخ سنائی نہیں دی، لیکن جب کیتھرین نے گڑھے کے کنارے لیٹ کر چارلس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا ہاتھ چارلس کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ تلاش کر کے گڑھے میں لٹکائی اور درمیانی خلا پر ہو گیا۔ چارلس نے شاخ پکڑی اور لرزاں ترساں کسی طرح گڑھے سے نکل ہی گیا۔ اب صرف میرا مسئلہ باقی تھا اور میں کنویں کی تہہ میں تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی رسی وغیرہ نہیں تھی جسے وہ نیچے لٹکا سکتے، لیکن کیتھرین کو جتنا سہارا مل گیا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ وہ میرا مقصد سمجھ گئی تھی۔
اس کا ذہن اور جسم دونوں تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ باپ کی مدد سے جلدی سے ایک درخت کی لمبی سی شاخ توڑ کر لائی۔ ان دونوں نے کنارے پر لیٹ کر شاخ گڑھے میں لٹکائی۔ خوش قسمتی سے میرا ہاتھ اس تک پہنچ گیا۔ میرے لیے اتنا ہی سہارا کافی تھا۔ میں نے گڑھے کی دیوار پر پاؤں جماتے ہوئے اس طرح چڑھنا شروع کیا کہ اپنا بیشتر وزن میں خود ہی سہار سکوں اور ان دونوں کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ چند لمحے بعد میں بھی گڑھے سے باہر تھا۔ اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور باہر آنے کے بعد گویا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے ہم خاصی مشکل میں گرفتار تھے۔ مشکل یہ تھی کہ اس قسم کے حالات میں اگر ذرا سی آسانی میسر آتی تھی تو وہ مجھے خالی از علت نہیں لگتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ قبائلی کسی کو بلا کر لانا ہی چاہتے تھے تو دونوں ہی کیوں چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک جا سکتا تھا اور دوسرا گڑھے کے قریب نگرانی کے لیے موجود رہ سکتا تھا۔ مجھے شبہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان میں سے کوئی قریب ہی کہیں چھپا ہماری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ نہ لے رہا ہو اور یہ سوچ کر لطف اندوز نہ ہو رہا ہو کہ کسی بھی لمحے ٹریگر دبا کر وہ ہماری ساری اچھل کود یہیں روک دے گا، ہمیں ہمیشہ کے لیے ساکت کر دے گا۔ ہم تینوں نے 3 مختلف سمتوں میں منہ کر لیے اور کندھے سے کندھا جوڑ لیا۔ اس طرح ہم تقریباً ہر طرف کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ جنگل کا سکوت برقرار رہا۔ کسی طرف سے کوئی گولی نہ آئی اور نہ ہی کسی نے ہمیں للکارا۔ وہ گدھے والا بھی ہمیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ اگر وہ اپنے راستے پر ہی رواں رہتا تھا تو اب اس کے نظر میں آنے کی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ ہم اپنی دانست میں اسی طرف واپس جا رہے تھے جدھر سے آئے تھے۔ جب کئی منٹ تک کچھ نہ ہوا تو ہمارے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، تاہم کیتھرین کی حیرت اب بھی برقرار تھی کہ آخر وہ دونوں قبائلی کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ تقریباً سرگوشی میں بولی، میری تو سمجھ میں نہیں آیا آخر سیوبک کا پلان کیا تھا، وہ ہمیں کس طرح گھیرنا اور سزا دینا چاہتا تھا۔ فی الحال جسم کو حرکت میں رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے دماغ پر زیادہ زور مت دو، میں نے مشورہ دیا۔ وہ شاید میرے مشورے کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک کوئی چیز ہمارے قریب ہی گر کر پھٹی۔ دھماکہ زیادہ زوردار نہیں تھا، لیکن میں نے احتیاطاً تیزی سے زمین پر گرتے ہوئے اس طرف فائر بھی کر ڈالا جدھر سے میرے خیال میں وہ چیز پھینکی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی کسی کو لگی تھی یا نہیں، لیکن مجھے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ میں نے زمین پر گر کر غلطی کی تھی۔ وہ کوئی گرنیڈ نہیں تھا جو ہمارے قریب پھٹا تھا، وہ بے ہوش کر دینے والی کسی نہایت ہی سریع الاثر گیس کا شیل تھا۔ اگر ہمیں ذرا بھی شبہ ہوتا کہ وہ اس قسم کی کسی گیس کا شیل ہوگا تو ہم تیزی سے ادھر ادھر بھاگ کر اس کے اثر سے بچنے کی کچھ کوشش کر سکتے تھے، لیکن زمین پر گر کر ہم نے گویا فوراً ہی گیس کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل کر لینے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے اور کیتھرین نے فوراً ہی اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے کی کوشش کی۔ اسے بھی یقیناً احساس ہو گیا تھا کہ وہ گیس کیسی تھی، لیکن ہمیں تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ 4 سیکنڈ میں ہی وہ جتنی مقدار میں ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچ چکی تھی اتنی ہی ہمارے اعصاب کو شیل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ کیتھرین مجھ سے بھی پہلے گر پڑی۔ میں نے دھوئیں کے مرگولوں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ذہن اور جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں لڑکھڑا کر گرا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تب بھی مجھے اپنے گرد دودھیا دھواں ہی دکھائی دیا۔ میرا جسم گویا لوہے کی طرح بھاری بھرکم ہو گیا تھا اور اپنی جگہ سے حرکت کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن زبان گویا دھنی ہوئی روئی کا گولا بن کر منہ میں پھنس گئی تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں جنبش دینے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم دودھیا دھواں رفتہ رفتہ تحلیل ہونے لگا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ دودھیا دھواں میرے تخیل کی پیداوار تھا۔ در حقیقت دھواں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میں نے بے ہوش ہوتے وقت آخری چیز وہ دھواں ہی دیکھی تھی۔ شاید اس لیے اب بھی مجھے وہی نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ دھواں غائب ہوتا گیا اور اس کے درمیان سے مجھے ایک چہرہ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔
چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے مزمل ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ وہ سیوبک کا چہرہ تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں کی دھندلاہٹ کچھ اور کم ہوئی تو احساس ہوا کہ وہ مسکرا نہیں رہا تھا بلکہ اس کے ہونٹ اذیت زدہ انداز میں کھنچے ہوئے تھے اور وہیں ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں زندگی کے نور سے خالی تھیں۔ میں نے آنکھیں ملنا چاہیں لیکن ہاتھوں کو حرکت نہ دے سکا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھوں کو زور سے بھینچ کر دوبارہ کھولا تو منظر مجھے کچھ اور صاف دکھائی دیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میرے سامنے سیوبک مکمل حالت میں نہیں بیٹھا تھا، وہ صرف اس کا کٹا ہوا سر تھا جو لکڑی کے ایک تخت پر رکھا تھا۔ اس کا دھڑ غائب تھا۔ میں خود اس چوبی تخت کے قریب ہی زمین پر پڑا تھا۔ کیتھرین اور چارلس بھی میرے قریب ہی پڑے تھے لیکن وہ ابھی بے ہوش ہی تھے۔ تخت کے ایک طرف وہی مخلوق الحال دہقان کھڑا تھا جسے میں نے جنگل میں گدھے کو ہانکتے ہوئے جاتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ ویسا مسکین اور مخبوط الحواس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گویا کوئی کینچلی سی اتر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی سانپ کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے پیروں میں وہ لمبی بوری پڑی تھی جو میں نے اسے گدھے پر لادے لے جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس بوری کا منہ کھلا تھا۔ اس نے جھک کر بوری کے ایک کونے پر پاؤں رکھ کر دونوں ہاتھ اندر ڈال کر کچھ کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے ایک انسانی دڑ باہر آ گیا۔ میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ سیوبک کا دڑ تھا۔